دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں مسلم لیگ کے لیڈر جناب شہباز شریف کی، مسلم لیگ کے اجلاس کی اور خواجہ سعد رفیق کی۔ خواجہ سعد رفیق نے یہ بیان دیا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے، ظاہر ہے باقی قوانین کی طرح وہ بھی بہرحال انسانوں نے بنایا ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یعنی شرط ہے، ساتھ شرط یہ ہے کہ کوئی صوبائی جو خود مختاری ہے اس کو ایروڈ کرنے پر بات نہیں ہوگی۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ 18ویں ترمیم پر ویسے تو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کسی بھی امپرومنٹ کی، اس میں بھی یقیناً ہے، لیکن جو اس کے انیشیٹر ہیں، یعنی اس میں چینج لانے کے جو خواہش مند ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی نظر صوبائی خود مختاری پر ہی تو ہے۔ صوبائی خود مختاری سے مراد الٹیمیٹلی جو فائنینشیل خود مختاری ہے وہ ہے، اور 18ویں ترمیم میں مختلف، یعنی یہ خاصی کمپریہنسو ترمیم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، مثلا صوبہ خیبر پختونخوا کا نام بھی اسی میں وہ رکھا گیا ہے، تو اس والے سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو پیورلی کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور ٹیکنیکل ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ عام عوامی لیول پر بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو پہلے کنکرنٹ لسٹ جو آئین کی تھی، یعنی ایسی آئین کی لسٹ جس پر صوبے اور وفاق دونوں قانون سازی کر سکتے تھے، تو ان میں سے زیادہ تر سبجیکٹس جو ہیں جو پروونسز کے متعلق تھے ان کو دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں ساتھ جو ان کا حصہ ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز یا بعض جو مختلف قسم کی محصولات عائد ہوتے ہیں اور فیڈرل حکومت ان کو کلیکٹ کرتی ہے، ان کا ایک بڑا شیئر جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کیا گیا۔ اصل میں جن کے پیٹ میں درد ہے اس ترمیم کا، وہ درد نہ کانسٹیٹیوشنل ادروائز یعنی پیورلی ٹیکنیکل بیسس پر ہے، نہ کوئی لیگل ٹرمینالوجی کے حوالے سے ہے، ایون خیبر پختونخوا کے نام پر بھی اب کم از کم نہیں ہے، پہلے اگر ہوتا تھا تو ہوتا ہوگا جی۔ اب انہیں صرف پیٹ میں درد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ صوبوں کو کیوں منتقل ہوتے ہیں، ان میں سے میجر شیئر جو ہے وہ وفاق میں رہنا چاہیے۔ اس معاملے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب متعدد بار، جو کہ حقیقتاً وہ پیٹ درد والی جو طاقتیں ہیں ان کے ہی گویا ایک فیس ہیں، صرف فیس وہ نہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، تو ان کے ایک فیس ہیں، وہ جو سومناتھ میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، اصل میں ان کو درد ہے، تو ظاہر ہے خان صاحب پھر اس درد کو آگے جو ہے وہ گویا زبان بعض اوقات دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھگوان خود ہی زبان بھی دے لیتے ہیں، تو اس والے سے انہیں پریشانی ہے۔ اور جب خواجہ سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ خود مختاری پر بات نہیں ہوگی، یعنی خود مختاری کو کم کرنے پر بات نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر پیسے جو ہیں ان پر کو کم کرنے پر بات نہیں ہوگی جو صوبوں کو ملتے ہیں۔ اگر اس پر بات نہیں ہوگی تو موسم پر تو بات تو ہوگی نہیں ہیں جی پھر کس پر بات ہوگی؟ ظاہر ہے پیٹ درد والے لوگوں کو اس سے زیادہ اور کچھ غرض بھی نہیں ہے، وہ بس اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، کیونکہ ادھر درد ہے تو اس لیے وہ مجبور ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک آسن بات ہے، بڑی زبردست بات ہے، ساری پارٹیوں کو اس پر کمیٹڈ رہنا چاہیے کہ صوبائی خود مختاری پر کوئی یعنی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بے شک پیٹ درد والے لوگ جو ہیں باقی کسی گولی وغیرہ سے یا انجیکشن سے کام چلا لیں، یہ ڈاکٹرز ہی جانتے ہوں گے، چلو ایلوپیتھی نہیں تو ہومیوپیتھی سے رابطہ کر لیں، لیکن ہومیوپیتھی کا اثر نہیں ہوتا جی۔ تو بہرحال اسی طرح مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف نے، مسلم لیگ نے، ان کے صدر نے اس کو پریزائڈ کیا، تو اس میں بھی یہ بات طے کی گئی کہ جو یعنی نیب ہے اس کے متعلق ہر پلیٹ فارم پر ان کی زیادتیوں کے متعلق ہم آواز اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ طے کی گئی کہ ویسے نون لیگ نے ریکویزیشن کیا ہوا تھا، یعنی آئینی طور پر اجلاس قومی اسمبلی کا بلانے کا مطالبہ تھا، ایک پراپر انداز میں جو ہوتا ہے ریکویزیشن جس کو کہتے ہیں،
تو حکومت اور ان کے درمیان یہ گویا سمجھوتا ہو گیا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ تم ودرا کر لو، ہم 11 مئی کو ویسے ہی اجلاس بلا لیتے ہیں۔ تو اس والے سے 11 مئی کے اجلاس بلانے کے بدلے میں مسلم لیگ نے اس ریکویزیشن کو ودرا کر لیا ہے، واپس لے لیا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے، تاکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے نا کہ پارلیمنٹ ان سیشن رہنی چاہیے 130 دن کم از کم پارلیمانی سال میں، اور ابھی خاصا ٹائم رہتا ہے کہ وہ 130 دن پورے نہیں ہوئے، کم و بیش آدھا موسٹ پروبیبلی ہوا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے دونوں یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار مل کر اگر وہ آئینی ضرورت پوری کرتے ہیں تو یہ ایک مثبت عمل ہے۔ اس طرح حکومتی اقدامات جو اس وبا سے نپٹنے کے ہیں ان پر ظاہر ہے اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور جو اسمبلی کا سیشن اس میں کیا کیا جائے گا اس اسٹریٹجی پر ظاہر ہے وہ زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ پر ہی مبنی ہے کہ کورم وغیرہ کی نشاندہی آگے پیچھے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں ان کے درمیان، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ میکسیمم دن تک اجلاس جاری رہے، جو کہ ایک پارلیمانی جمہوریت کے لیے یقیناً مثبت بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی تذکرہ مناسب ہوگا کہ عدالت میں بھی پیشی ہوئی خواجہ سعد رفیق کی اور سلمان رفیق کی، اس میں کیسر امین بٹ ہیں جو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہیں، انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ نہیں پیش ہوئے۔ پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ یعنی وہ ان کی کچھ صحت کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے جو سلطانی گواہ ہوتے ہیں، جو وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ہچکچاتے رہتے ہیں اور حالات کے حساب سے وہ اپنی سٹیٹمنٹ بدل بھی سکتے ہیں۔ یہی اس میں بھی الٹیمیٹلی ہوگا کہ اگر یہ پرولونگ ہوتا رہا کیس، ظاہر ہے پھر سیاسی حقیقتیں کسی وقت جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو سکتی ہیں، تو اس وقت پھر کیسر امین بٹ یہی کہیں گے کہ ہم سے تو زبردستی یہ کام کروایا گیا ہے۔ بہرحال اسی طرح مسلم لیگ نون نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف نیب پر آواز نہ اٹھائیں اور کمپریہنسو آواز اٹھائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے کچھ عملی طور پر جو ہیں لیمیٹیشنز آ گئی ہیں عوامی احتجاج پر یا موبلائزیشن پر، لیکن اس میں بھی کوئی دو آراء نہیں ہے کہ جس طرح حکومت متذبذب رہا، کنفیوژن کا شکار ہے ہر معاملے میں، اس طرح اپوزیشن بھی متذبذب ہے اور کنفیوژن کا شکار ہے، اور موسٹلی اس کا جو اشارہ ہے عام طور پر وہ شہباز شریف کی طرف جاتا ہے کہ وہ دو ٹوک پالیسی ان کی نہیں ہے۔ یہ ظاہر وبا کی وہ اگین اپنے مسائل ہیں، لیکن بہرحال انہیں اس سے زیادہ عوامی پوسچر اپنانا چاہیے، زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، زیادہ کنیکشنز عوام کے ساتھ، اور تاکہ کل جب کرونا وائرس کی اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ وبا جو ہے وہ جان چھوڑ دے، اس کے بعد پھر ایکٹیو ہوں، یعنی میسو لیول پر اگر اپوزیشن ایکٹیو خاص طور پر نون لیگ ہو تو وہی ملک کے لیے بہتر ہے۔ کب تک کہ یہ ایکسکیوز رہے گا کہ دیکھیں جی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اب تو وہ بجٹ والا بھی ایکسکیوز جو ہے وہ چند ہفتوں میں پورا ہو جائے گا۔ اب ساری چیزیں اگر صحیح ہوں تو پھر اقتدار لینا ہے تو پھر تو نہ دینے والوں کو اتنی ضرورت ہوگی نہ لینے والوں میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں، لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے شہباز شریف کی کہ ان پر جو یہ ایک امیج بنا ہے ان کا کنفیوزڈ امیج جو ہے، اس کو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو طاقتور سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، ایون ایکٹیو جو جنگ و جدل ہوتا ہے اس میں بھی کسی حد تک انفارمل چینل اوپن رہتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، اور سیاست میں تو ظاہر ہے لازمی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چینل کو ظاہر ہے انٹریکٹیو رکھا جائے، لیکن اس میں بھی ساتھ دو آراء نہیں ہیں کہ پولیٹیکلی ایکٹیو جب آپ میسو لیول پر ہوں گے، عوام کے ساتھ ربط و تعلق بڑھائیں گے اور ایک ایگریسو جو ہے وہ سیاست کریں گے تو پھر ہی کوئی کمپرومائز بھی کرے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہاں بہنا دے میرے مننے جاندن جنہاں دے بھائی طاقتور ہوں، یعنی جب تک آپ کی ایک پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے، جب تک لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ آپ میسیج کو موبیلائز کر سکتے ہیں، مثلا ابھی تک نون لیگ کی جو ریلیونس ہے اس میں اور بہت ساری باتوں کے علاوہ سب سے فیصلہ کن بات یہی ہے کہ یہ سارے تجزیہ کار، یہ سارے سٹیک ہولڈر اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر معروف طریقے سے آزاد اور منصفانہ الیکشن ہو تو مسلم لیگ نون اوور ویلمنگ میجورٹی لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جتنے جتن کیے جاتے ہیں اس سینیریو کو پریونٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ کہیں دوبارہ الیکشن نہ کروانا پڑ جائے، اور اگر کروانا پڑ جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری ساری پلاننگ پچھلے 5-6 سال کی جو ہم نے ملک کو تخریب کاری کا شکار کیا ہے، اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال آل سومناتھ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کیا ہمیشہ کے لیے دیکھیں میاں بیوی کے درمیان عام طور پر چپکلش ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یقین کریں اس بیوی کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی جس کا خامد عزت دار نہ ہو۔ لہٰذا آپ بیوی کو اپنے خامد کے وقار کو ایروڈ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو ہو سکتا ہے کہ ذاتی انعام میں کہیں کوئی سیٹسفیکشن ہو، لیکن اس کی سوشل ویلیو نہیں بڑھتی۔ لہٰذا ان کے ہی جن کے خصم جو ہیں وہ طاقتور ہوں، ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر ملک کی عزت ادروائز ہوگی، ملک کے سیاستدانوں کی دنیا میں عزت ہوگی، ان کے وزیر اعظم کی ہوگی، سیاست کو ایک نارمل پروسیس میں چلنے دیا جائے گا، نیب ٹائپ کی پولیٹیکل انجینئرنگ کمپلیکس کو یا فیکٹری کو نہیں یوز کیا جائے گا، تو الٹیمیٹلی پاکستان کی افواج کی بھی عزت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ طیب اردوغان سے پہلے جو ترکی کی افواج کی عزت اندرون ملک تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دھونس دھاندلی ہو، لیکن بیرون ملک سوائے ان کی کسی کی چمچہ گیری کے اور کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن اب پورے ترکی کا وقار ہے، نہ صرف طیب اردوغان کا ہے بلکہ ان کے سارے اداروں کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے، مسلح افواج کا۔ تو یہیں سے سبق تھوڑا بہت سیکھ لیں یار۔ 70-72 سال، پون صدی ہو گئی ہے اس ملک کو لوٹتے ہوئے۔ آل سومناتھ نے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز رکھا ہے، اب بخش دیں یار۔ کیا خیال ہے؟ کوئی 15-20 سال بخش کے بھی دیکھ لیں شاید خیر آ جائے۔ تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ خدا حافظ۔